عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت بھول نہ گونج پہ جدر عظمت آل نبی بھول نہ گو عظمت آل نبی بھول نہ کلا سالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ سارے قریبیاں نو منیا جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھولنا جانا عظمت آل نبی بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو دیکھنا غیر بڑے بخیل بھووے نہ پیا جڑے ہل دے نہیں پہ فضا گونجے عظمت آل نبی حالی بھی ہو نہیں ہو جڑا ایمان نال جڑا کڑکی ہو نہیں پیدا ہوئی عظمت آل نبی بھول عظمت آل بھولنا کلا سالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ عظمت آل بھولنا دیکھنا غیر او محبت دا دعوے دار سارے رتی اولاد چھڑے آل چھڑے اصحاب چھڑے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا گو نہیں یار دعوت انہوں جدے سینے چو سہنیت ہے آج دا دن بخیل نو دعوت نہیں ہے میں تکلف نہ کرو میں جو نشہی بول دنے آج میں تے آرے میں نہیں مزا بخیل نو دعوت نہیں اللہ رسول زامن دے کے جن ایک وری فضا گونجنے او بندہ وعدہ کر وڈیریا نماز عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ ازواج رسول دا منکر ہو جائیں دیکھنا غیر کی بات آل رسول دا منکر ہو جائیں اولاد رسول دا منکر بن جائیں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ کیونکہ نبی نے کلمے دا صلہ منگیا قرآن دے لفظ کی نہیں کلا سالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ لوگوں میں کلمے دا صلہ منگنا ہوں یا رسول اللہ کی الا المودت فی القربہ میرے جننے قریبی نے انہاں نال پیار کرو جننے قریبی نے انہاں نال ساڈا تے عقیدہ ہے قریبی تے ایک پاسے رہ گئے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے اسی راواں دا احترام کرنے ادب والا ٹولہ ادب والی جماعت ہے وے تو بات طویل نہ ہو جائے عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو احترام کرنے اسی تے احترام کرنے تو عرض کرنے پھر منافقت بھی نہیں پیار کرنے تے صحیح کوئی تقیہ بھی نہیں کر دے پہ عرض کرنا پھر امام علی او دے نال کیوں نہ پیار نہ کریے جنہوں میرے نبی نے شہید آکھے آئے جنہوں نبی نے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا
شہید ہوندا ہے جڑا حق تے ہوئے، جڑا زور نہ کہہ لو، جڑا سن تے ٹہ جائے شہید نہیں، زمین تے نجائز قبضہ کردہ ماریا جائے شہید نہیں، چھوڑ دے آرام، شہید نہیں، شہید ہوئے جڑا حق تے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا حسین شہید، معلوم ہو یا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق تے ہوئے گا۔ آقا یزید نو بڑا نہیں چنگا بندہ سی، نہیں جی یزید بھی چنگا، میں کہ ایڈا چنگا سی تو پیو بنا لے سو، ہمارے نزدیک تو وہ ملعون تھا، کارجو ہی رکھ لے، میں کہ جی ایڈا چنگا سی تو کارجو ہی رکھ لے سو، میرے نزدیک تو کافر ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ یا اللہ تو تیل نکلدا ہے نہیں، سونے دی کان ہے نہیں، چاندی دی کان ہے نہیں، تے جے صفا تے مروہ دی فضیلت، بھئی یہ شبیل بند کر دو میاں دودھ والے، کیوں شور مچاتے ہو، سب کو ڈسٹرب کر رہے ہو، بس ہو گیا جی، یہ بند کر دے، لنگر وغیرہ یہ شبیل وغیرہ بند کر دے بیٹے، اللہ آپ کو جزائے دے، اس لیے کہ شور مچے گا، تقریر ہے، بس چل ہو گیا بابا جی بیٹھو۔ ہاں جی عرض کر رہا ہوں توجہ، میرا بیٹا شہید ہے، بولو میرا بیٹا۔ حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے تے نال ہی جبریل امین آ گئے، آ کے نبی نو مبارک دیتی، نواسے دی، سونیا رب تینو نواسے دی مبارک دیندا ہی پیا۔ حسین پیدا ہوئے تے مبارکاں رب کلے، آہا مبارک ہوئی تے نالے تیرا جبریل امین نے ایک شیشی پیش کیتی جدے وچ مٹی سی، سونے فرمایا جبریل اے کی ہے، عرض کیتی سونیا تیرے اس نواسے نے شہید ہونا ہے، تے اے مٹی اے دی مقتل گاہ دی، جدو اے شہادت دا وقت ہوئے گا اے سرخ ہو جائے گی، اے خون بن جائے گی۔ امام علی مقام نے رب دا پیغام اناؤنس کر دیتا کہ میرا حسین شہید ہونا ہے، معلوم ہویا رب نے آکھیا حسین شہید، نبی نے اناؤنس کر دیتا حسین شہید، ماں نو پتہ ہے کہ حسین شہید ہونا ہے، پیو نو پتہ ہے حسین شہید ہونا ہے، پرا نو پتہ ہے حسین شہید اور پرا شہید ہونا ہے، بہنا، میری بات کو توجہ سے سننا، بہنا نو پتہ ہے کہ میرے بھائی شہید ہونا ہے، خاندان پورے نو پتہ ہے کہ شہید ہونا ہے۔ میں نے دنیا دا کوئی محقق کے ثابت کر دے کہ بہن دعا منگی ہوئے یا اللہ میرے پرا تو مصیبت ٹال، ایک وہ اچانک حادثہ نہیں سی جڑا ہو گیا ہے، کوئی ماں کا لال محقق مجھے یہ ثابت کر دے کہ بہنہ نے دعا کی ہو، بہنوں نے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمارے بھائی سے مصیبت ٹال، بھائی نے دعا کی ہو کہ میرے بھائی سے مصیبت ٹال، ماں نے دعا کی ہو میرے بیٹے سے مصیبت ٹال، باپ نے دعا کی ہو، نانا امام الانبیاء نے نہیں دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ مصیبت ٹال، نہیں کی کیتا ہے تربیت کیتی ہے تاکہ پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے، تربیت کیتی ہے، کیوں؟ وہ امتحان سخت ضرور ہوندا ہے، امتحاناں چو پتر وہ اٹھاندے نے جنہ دے نلائق ہون، نہیں سمجھا کو آداب سماعت ہوئی سیرہ سبحان اللہ کہہ دے بخیلہ، نوے نوے لوگ اگے جاندے تو انہوں والی یہ نہیں پتا، میں رس کرنا جو بات کر رہا ہوں اس میں وزن دیکھو، اوہ کسے دعا نہیں منگی مصیبت ٹالن دی، بلکہ تربیت کیتی ہے، امتحان سے بیٹے کو وہ دور رکھتا ہے یا رہتا ہے جو نالائق ہو، جو کند ذہن ہو اور جس پہ پورا یہ یقین نہ ہو کہ بےزتی کا باعث بنے گا۔ جن کے بچے لائق ہوتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تیاری کروائی تاکہ پائے ثبات کو لغزش نہ آ جائے۔ پھر امتحان سخت تو ضرور ہوتا ہے، جب امتحان آیا تو سب نے تربیت کی، کوئی امتحان دیتا ہے کلاس سے فرسٹ، کوئی سکول سے فرسٹ، کوئی ڈسٹرکٹ میں فرسٹ، کوئی صوبے میں فرسٹ، کوئی ملک میں ٹاپ کرتا ہے۔ میرے حسین نے وہ امتحان دیا پوری کائنات میں ٹاپ کر کے آیا ہے۔ عرض کر رہا میرے آقا نے فرمایا حسین شہید ہوئے گا، شہید ہوندہ ہے جڑا حق تے ہوئے، شہید ہوندہ ہے جڑا بولو جڑا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق تے ہوئے گا، میرا حسین
اور پھر ایک مزے کی بات کر رہا ہوں، جس زبان سے نکلا میرا حسین شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا میرا علی شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا میرا فاروق شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا کہ میرا عثمان شہید ہوگا۔ ارے نبی کی زبان تو ایک ہے، جہاں حسین کو شہید کہا گیا، علی کو شہید کہا گیا، عثمان کو شہید کہا گیا، عمر کو شہید کہا گیا۔ سب کو دیکھو، آدھے پہلی زبان کے منکر، آدھے بات کی زبان کے منکر، ایک سنی ہے جو فرمان رسول کو مان رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی ذرا توجہ سے، اسی ہیں جڑے نبی دا فرمان منن والے ہیں، نبی دی زبان تے اعتبار کرنے ہیں، تے نبی دی زبان دا انکار کرنا کفر ہے۔ اے جڑے پرویزی نا اہل قرآن، جڑے حدیث دے منکر نے، سب کافر ہیں۔ جیسے مرزائی کافر ہے، اسی طرح پرویزیہ کافر ہے، سمجھے؟ اس کی وجہ کو جو حضور کی زبان کا انکار کرے وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا۔ یہ غامدی وغیرہ جتنے اکٹھے ہیں، یہ خناس، میں کہتا ہوں کہ یہ ماحول ہے نا، ملک ہے، اور جہاں بیٹھے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بیٹھا بک رہا ہے، اور پھر ایک وہ ظہیر وہ حدیث کا انکار کر رہے، اور میڈیا پہ وہ سکالر بنے ہوئے ہیں۔ لعنت بیچتا ہوں ایسے سکالروں پہ جو نبی کی فرمان کا انکار کرتے ہو۔ عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں، فرمایا میرا حسین شہید ہوگا، میرا حسین شہید وہ ہے جو حق پہ ہو، اور حق کے مقابلے باطل ہوتا ہے، یہ اصول کی بات ہے۔ حق کے مقابلے، بولو بولو، حق کے مقابلے، ایسے واسطے دیا نے قتل حسین اصل میں مرگے یزید۔ دو چار مرتبہ اخلاقی پہلو نہ لاکھیا ہے، وڈیریاں نو معافی، بوتھا بھی لال ہوئے تے میں آکھاں تے ذکر حسین تو بھی محروم رہے، او کم از کم منہ تھلے کرے ورنہ میں اٹھا دیں گا۔ نہیں پڑھنا نہ پڑھ، مگر منہ تھلے رکھو۔ یہ تے پھر چیلنج ہے، میں نہیں پڑھ دا کھا قسمہ دا سر نام مرادہ، دریا چ رہ کے پیانی تو پیاسا مرے تے پھر نصیباں چ پانی نہیں نا۔ اس لیے جو دعوت ہے اس کو جو حسینی ہے، قتل حسین اصل میں مرگے، ہاں قتل حسین اصل میں قتل حسین اصل میں مرگے یزید، مرگے یزید قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر، اسلام زندہ ہو ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قتل قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب۔ فرمایا یزید، پھر ویلا آیا یزید جڑے وعدہ کیتا سی پھر گیا، جس عہد معاہدے نال حکومت لئی سی وعدیوں پھر گیا، یزید وعدیوں نہیں سمجھیا، یزید وعدیوں یزید اس وقت کا حکمران تھا، تو جب حکمران بد عہد ہو جائے
تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ جب حکمران بدعہد ہو جائے، جب حکمران میں یہ نقائص آ جائے، پوری دنیا میں کوئی شخص اعتبار نہیں کر سکتا. چھوڑو اس کی کیا بات ہے، یہ تو کوئی بھی وعدہ کر کے پھر جائے گا. تو یزید میں ایک سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ بدعہد تھا. بولو بولو کیا تھا، بولو. میرا امام حسین دی اکھاں سن کے ذکر تے آ سبحان والیا ویلے نال اے بھی گلاں یاد رکھیا کر. اے دا نام حسینیت نہیں کہ کربلا دا واقعہ سنیا تو اسو آکھیا جی اسی امام حسین دے. امام نے جس واسطے شہادت نوش کیتی ہے اس مشن دا بھی دھیان کر. اے ہے اصل. عرض کر دے مسلمان بھائیو، امام عالی مقام نو جس لے چھوڑ دے بیٹے، رہن دے انہاں نو. توجہ فرماؤ ذرا کہ اقتدار دے نشے وچ مست اور امام عالی مقام نو کھاتا رہنے کے نانے دے دین دیاں حداں نو توڑ رہا ہے. جس دین واسطے تیرے نانے نے پتھر کھا دے، گلی گلی کریا کریا بستی بستی جا کے لوکاں نے آوازیں کسے پتھر مارے، آج اس دین دی حداں نو یزید اقتدار دے نشے توڑ رہا ہے. امام علی مقام نے فرمایا حسین زندہ ہے، علی دا خون زندہ ہے. نانے نے اسے ویلے واسطے تربیت کی تھی سی. میں آ رہا ہوں ادھروں خط آ رہے نے، اختصار نل چکے وقت کامے. امام علی مقام نکلے، جس لے ٹر لگے تے پیغام یزید پہنچیا. حسین مدینے تو وڈی مسجد کوئی نہیں، تیرے تو وڈا امام کوئی نہیں. درس قرآن دیو، درس حدیث دیو، یسر نال قرآن پڑھاؤ، ذکر و اذکار کرو، مسئلے مسائل کرو، جو دلے کرو، سیاست میں نہ آؤ. امام عالی مقام نے فرمایا دنیا کے کتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نانے کی امت اور نانے کی امت کے علماء کو کہ صرف یہ دین نہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام دین. اگر آپ جیسا دین حسین کا ہوتا، حسین شہید نہ ہوتے. حسین نے دین کا جو فلسفہ اور بیان کیا ہے، مفہوم بیان کیا ہے، فرمایا فاسق فاجر جب دین کی حدوں کو توڑے تو لوگوں کلمے کا صلہ یہ ہے حسین کی طرف دیکھو. مسجد ہو تو نکل مسجد سے، میدان میں آ کے ٹکرا جا، یہ حسینیت ہے. اگر تو دب جائے گا تو یہ فسق ہے، بزدل ہے، نمک حرام ہے. منبر اور مصلی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بدماشوں عیاشوں کی بات ہو تو اس وقت پرچم اسلام لے کر میدان میں آئے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ میرے امام سے بڑا مولوی کون ہے؟ مدینہ پاک سے بڑی مسجد کون ہے؟ امام الانبیاء نے سیاست کی تو مسجد میں، صدیق اکبر نے سیاست کی تو مسجد میں. ارے جب تک مسجد سیاست میں رہی، صدیق آیا مسجد میں سیاست رہی، تو عمر آیا مسجد میں سیاست رہی، تو عثمان آیا مسجد میں سیاست رہی، تو علی آیا، یزید اسی وقت آیا جب مسجد سے سیاست نکلی. آج بھی سیاست مسجد میں ہوگی تو مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا. اور اگر فسق فاسقوں فاجروں کے بزدلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر کہیں فلسطین میں بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گی، عراق میں عزتیں لٹیں گی، بے گناہ شہید ہوں گے. افغانستان میں آج یہ حکمران مسجد والے ہوتے تو اتنے بے غیرت نہ بنتے. پوری دنیا کے مسلمان خاموش اور بچے ذبح ہو رہے ہیں. اور پھر میں ایک بات یہاں چلتے چلتے یہ بھی کہہ جاؤں، کہاں ہیں وہ این جی اوز جو بغیرت انسانی حقوق کی علمبردار کبھی عورتوں کی کبھی مختارہ مائی کو لے کر باہر نکلتی ہیں؟ ارے نام نعرہ لگا کے غیر مسلمانوں کے ٹکڑوں کے پلنے والے وہ گشتیاں اور وہ بدکار مرد جو این جی اوز کے نام پہ غیر ملکوں سے پیسے لیتے ہیں، کہاں ہیں جب بیٹیوں کی عزتیں لبنان میں لوٹی جاتی ہیں؟ کہاں ہیں جب بے گناہ بچے ذبح ہوتے ہیں؟ کہاں ہیں جب کشمیر میں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں؟ لوگوں جوتے مارو ایسی این جی اوز کو، یہ سب کافروں کے ایجنٹ ہیں. مسلمان وہ ہے جس کا قبلہ مدینے والا ہو. بھال جھٹک جھٹک کر ٹی وی پہ آتی ہے،
ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، تیرے ذمے بھی کسی کے حقوق ہیں، کبھی وہ بھی پورے کیے ہیں؟ ایک بوڑھی بال سفید والی جس نے تجھے بچپن میں اٹھایا کھلایا، جب تو پانی نہیں مانگ سکتی تھی یا نہیں مانگ سکتا تھا، جب تجھے دھوپ تنگ کرے تو تو چھاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی، بیماری تھی تو بتا نہیں سکتی تھی، اس وقت ایک آج وہ سفید والوں والی ماں جس کو چھوڑ کر تو لو میرج جا کے کر لے، تو کیا تو تیرے ذمہ کسی کے حقوق نہیں؟ اس وقت تو کہے کہ دس از مائی پرسنل لائف، لعنت ہو تمہارے کردار پہ، کما رب جانی صغیرہ، تمہارے ماں باپ تمہارے چھوٹے رب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جی مسجد میں نہیں ہونی، سیاست ہونی چاہیے، اور سیاست کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ میں کہوں گا کہ سیاست کرے اقتدار کے نشے کے لیے، ایک سیاست کرے مال کمانے کے لیے، لوٹ گسوٹ کے لیے، سیاست کرے بدماشی عیاشی فحاشی کے لیے، سیاست کرے مال کمانے کے لیے، خزانہ لوٹنے کے لیے، یہ یزیدیت ہے۔ سیاست کرے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، حسینیت ہے۔ سنیے سنیے، پھر یزید کا پیغام آیا، حسین سوچو مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں، اب تجھ سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں، تجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں، پیری مریدی کرو، نذرانے لو کالے بکرے، لوگ 11 روپے تویز لیندے نے، 1011 لے لو، 111 لے لو، پھوک مارو دم کرو جو کچھ کرو، یہ بھی ایڈا کاروبار ہے نا جدا حساب نہیں، ہنگنا پھڑکڑی لینا نہ دینا، نون ساس نال ساس نون نہ لڑاؤ، لکھ لعنت تہاڈے ایسے کردار دا، وہ بات کرو جو اللہ رسول نے فرمائی ہے۔ اور ٹور پیندے نے بدکار قسم کے لوگ اور ایجنٹ قسم کی بیویاں جو کہتے بڑا کرنی والا ہے، لا حول ولا قوت، اور پھر کوئی انج کر کے ٹرے نے جدا حساب نہیں، کہیں نوسر باز لوگ موجود ہیں۔ شریعت کے مطابق پیر ہو تو سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات کو توجہ سے سننا، آکھیا حسین مدینے تو وڈا دربار کو نہیں، تیرے تو وڈا سجادہ نشین کوئی نہیں، پیری مریدی کرو، تیرے نانے تے بابے دے مرید پوری کائنات وچ نے، نظر نیاز وصول کرو، ذکر و اذکار دیاں محفلہ سجاؤ، سب کچھ کرو، مگر سیاست میں نہ آؤ۔ میرے امام نے فرمایا، او دنیا کے کتے، میں یہی تو بتانا تجھے چاہتا ہوں کہ میرے نانے کی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، اور امت کے مشائخ جو ہیں، میرے نانے کی امت کے مشائخ، ان کو درس دینا چاہتا ہوں۔ سوا گز دے دوپٹے دی بکل مال کے کاڑے ککڑ مگواؤں نہ لیا، اے دین نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، جب نظام مصطفیٰ کی بات ہو حجروں سے باہر نکلو، کیوں کہ تو بڑا صوفی، امام حسین سے بڑا کوئی صوفی نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی پیر نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ حسین نے تو درس یہ دیا ہے، امت کے لیے درس ہے کہ لوگوں میں بیٹے بھی پیش کرتا ہوں۔ اور اس وقت یزید کیا مانگتا تھا؟ ووٹ۔ اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، آج جس کو ہم پرچی کہتے ہیں نا، اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، کہ بیعت کہتی ہے کہ میں نے تجھے تسلیم کیا، سلیکٹ کرتا ہوں، اور اب اس کا زیادہ پبلک زیادہ پیپل زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ووٹ کی صورت میں آ گیا۔ اس لیے امت کو بھی درس ہے، ووٹ دینا ہے تو دیکھو، تڑا برادری نہیں، امام حسین دی بھی برادری تھی، امام حسین دی بھی برادری تھی، اے حضور دے سالے دا پتر سی یزید، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ بات کو ذرا توجہ سے، اور رشتے میں آپ سوچے ذرا، کیا خالو تھا، حضور خالو لگتے تھے، مگر برادری کی پھپھا، یعنی ان کی پھپھی تھی حضور کے گھر یزید کی، مگر میرے نبی پاک کے نواسے نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے رشتہ داری، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری نہیں، میں تو وہ کروں گا جو میرے اللہ اور رسول نے کہا ہے، میں ادھر ہوں جو میرے رب اور رسول کا حکم ہے۔ لوگوں یہ بھی حسینیت ہے،
اس وقت تڑا برادری فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا۔ دین مصطفیٰ کو جب ہم نہ بھی ہوں گے اس وقت بھی تم پہ موقع آئے گا، اپنی نسلوں کو بتاؤ حسینیت کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ کلے کہ شاید اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کو بتا جاؤ۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد نوکریاں فاسقاں دیاں دے میں۔ آج علماء کو بھی چاہیے، پیغام دیتا ہوں نبی کے نام پہ کھانے والوں، جب نبی کے نظام کی بات آئے تو میدان میں آؤ۔ مشائخ کو کہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ ہاتھ چمانے والوں، قوم سے نذرانے وصول کرنے والوں، جب نبی کے دین کی بات آئے تو میدان میں آؤ، پھر مانوں گا، ورنہ تم نمک حرام ہو اور میں سمجھ لوں چوری کھانے والے ہو، خون دینے والے نہیں ہو۔ اور کلمہ پڑھنے والوں تمہیں بھی پیغام دے، نسلوں کو پہنچا دو کہ اگر حضور کا نام آ جائے ہر چیز کو چھوڑ دو۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ آل کی سنت ہے، یہ اولاد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور یہی دین ہے۔ آپ بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ حسینی بنیں گے یا یزیدی۔ نبی کے نام کو، نبی کے نام سنیے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یزیدی طریقے کو اپنانا ہے یا حسینی طریقے کو اپنانا ہے۔ جب بھی ہو نظام مصطفیٰ، دین کو ووٹ دینا ہے، نہ اپنی نسلوں کو بتا جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کرو اللہ کو ضامن دے کر۔ میں کو دیکھ، جہاں بھی کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر دے، میں دیکھ لوں۔ اللہ کو ضامن دے کر مسجد میں وعدہ ہے، اپنے رب اور رسول کو ضامن دے کر یہ بات کرو کہ جب بھی پیغام پہنچے دین کو ووٹ دینا ہے، شرافت کو دینا ہے، نیکی کو دینا ہے، ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے، ورنہ غلامی کی زندگی قبول نہیں۔ ہم وہ کریں گے جو دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یزید نے کہا حسین باز آ جا، فرمایا حسین میں حسین ہوں، علی کا لال ہوں، دنیا کے کتے تیرے دمکانے سے دب جاؤں گا۔ اوزا کیا حسین طاقت میرے کو لے، فرمایا طاقت تیرے کو لے، یزید پیغام سن لے جوابی، علی دی شجاعت میرے کو لے۔ اوسا کیا حسین فورس میرے کو لے، فرمایا خاتون جنت دا صبر میرے کو لے۔ اوسا کیا حسین حکومت میرے کو لے، فرمایا خدا دی خدائی دی بادشاہت میرے نانا کو لے۔ ولایت کا بادشاہ میرا بابا ہے، میرا بابا ہے۔ اوسا کیا حسین انجام دا علم ہے، فرمایا لئین تینوں نہیں پتا، مینوں پتا کی ہونا ہے، کیونکہ میرے مخبر صادق نانا جان نے دس دیتا ہے میرا حسین شہید ہوئے گا۔ ماحول بن گیا، چل پہنے اور دوستا تربیت کیتی ہوئی ہے، نالے کیوں جواب نہ دیں دے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا لچک نہیں، خوف نہیں تیرا، میں حسین اور میری رگاں شیر خدا دا خون ہے، چنانچہ مدینہ منورہ تو نکلے۔ اور ایتھے بھی اگے دسیا بھی ہے کچھ اور دور دراز تو لوگ ہوندے نے، مسئلے دا پتہ نہیں میں دس جاواں۔ آج جڑا جھوٹ بنیا جی حضرت سغرا چھوٹی عمر دیاں سن، او تے پھر کئی لکھیا چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی بوئے وچ بیٹھی آئیں مار دیے، ایک کڑھا ایک چھاننی ایک کوزا، حالت جڑی در، یہ سب جھوٹ ہے، کذب ہے، کوئی چھوٹی عمر دیاں نہیں۔ آپ جوان سن، شادی شدہ سن، امام حسن مسنہ دی بیوی سن، اپنے تائے دی نو سن، دووے میاں بیوی مدینہ پاک رہنے۔ انکار اس واسطے وے جے دوہاں دا نکاح من کے تے غوث پاک نو سید مننا پیندا ہے، حسنی حسینی تے جے غوث پاک نو منن تے غنیت الطالبین نو مننا پیندا ہے، غنیت الطالبین بے تے سارے دا خانہ ہی خراب ہو جاندا ہے۔ میرے آقا حسین چلے، فرمایا بیٹی تو رہو، عرض کیتی ابو جان اداس ہو جائیں گی، تنہا پائیاں تو دور، فرمایا تیرے بھائی نو وقت ملیا تے میں بھیج دیاں گا۔
वक्त मिलिया तो भेज देंगा बेटी, फिक्र करने वाली गल नहीं। मैं वक्त मिलिया तो भेज देंगा, दोनों रवो। मैं ना तारीख दे अल्फाज अंग्रेजी होन, मेरा इस्तदलाल हो रहे, मेरा गुमान होए और सही है कि उहदे अंदर राज ऐसी। फरमाया बेटी तू चली गई, तुसी चले गए, अगर इमाम हसन मुसन्ना शहीद हो गए तो हुसैन दी नस्ल खत्म हो जाएगी। जे तू भी चली गई तो फिर की होगा, गौस पाक वर्गे लाल कितों पैदा होंगे। इस वास्ते शाहजादी इत्थे राज सी, उथे रोके इमाम चले ने मुख्तसर जिहा काफिला लैके अहले बैत दा काफिला लैके मदीने तो निकले, मक्के पहुंचे। मक्के तो चलदियां चलदियां एक चटियल मैदान आया, पुछया केड़ी जा है, जवाब आया मैदान करबला है। आपने मिट्टी उठा के तली ते रखी, फरमाया मैं मिट्टी पहचान, फरमाया डेरे ला दियो, एहो मेरी आखिरी आरामगाह है। अर्ज की आका क्यों, सफर ते अगे वे, फरमाया मिट्टी पहचान लईए, ओहो ही मिट्टी है जड़ी जबरील ने मेरे नाना नू पेश की सी कि तेरी शहादत दे दिन, हुसैन दी शहादत दे दिन मिट्टी खून बन जाएगी, मिट्टी पहचान लईए। आका इस वास्ते इस मिट्टी ए मैं आका फरमाते मैं पहचान लईए, एहो ही मेरी मंजिल मकसूद है। बात हो रही है तो उधर यजीदी फौज ने घेरा पै गया, यजीदी फौज वेंदी है, घेरा पा लिया। फरमाया बात ठीक हो गई है, डेरे लग गए। और दोस्ता मजाक कराओ, टेबल टाक हुंदी है पई। इमाम ने फरमाया दुनिया दे कुत्ते मैनू मजबूर कर दियो पे बैत ते, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मेरे बाप ने बैत की ते नबी दे हत्थां ते कीती है, मैं उस बाप दा बेटा वां, मेरे बाप ने बैत की थी, इमाम उल अंबिया दे हत्थां ते कीती। फिर मौका आया है हजरत सदीक अकबर दे हत्थां ते बैत की है जनाबे मौला कायनात ने। फिर मौका आया है हजरत उमरे फारूक दे हत्थां ते कीती है, जे फिर मौका आया है उस्माने गनी दे हत्थां ते कीती है। मेरे बाप ने बैत की है ते इन्हां हत्थां ते कीती है, मेरे भाई ने बैत की है कातबे वही दे हत्थां ते कीती है, नबी दे ब्रदर ला नल कीती है। फरमाया असी बैत करने आ नेका भलिया मानसा शरीफा मुत्तकी परहेजगार, असी वोट उन्हां नूं देने आ, जानी शराबी फासक फाजर नूं असी वोट देने वास्ते तैयार नहीं, लिहाजा तेनू मैं बैत नहीं करांगा। इस वास्ते उन्हें आख्या हुसैन फिर सोच ले। फरमाया मैं सोचा जिवें हुकूमतां दे असूल हुंदे ने, दबाव बढ़ा दिओ, दबाव बढ़ाया। 7 मुहर्रम नूं पानी बंद कर दिता गया, ख्याल सी बच्चे तड़पणगे, हुसैन मन जाणगे। बच्चों का तड़पना फितरती तकाजे ने, जदों बच्चे तड़पे तो बाप का मिजाज बदल जाता है। इस वास्ते शाहजादा बदल जाएगा, पर खबर नहीं सी ने अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। फरमाया तेरियां सख्तियां हुसैन दे असूल नहीं बदल सकदियां, असूल ते सौदेबाजी नहीं होवेगी। नाले मैं हुसैन हाँ, मेरे नानी ने तरबियत की है, मैं दीन नाल प्यार करना वा, इस दीन की खातर मैं हर चीज कुर्बान कर देंगा। तेरी हुकूमत नूं सहारा नहीं देंगा, तेनू वोट नहीं देंगा बैत करके, तेनू तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगा। मैं ते निज़ामे मुस्तफा दा दाई हाँ, नबी दे दीन दा दाई हाँ, इस्लाम दा परचम बुलंद करना आया वां। चुनाचे मेरे आका हुसैन ने जदों फरमाया, आखिर सब टेबल टॉक नाकाम हो गई, टेबल टॉक नाकाम हो गई ने, सब मुज़ाकरात नाकाम हो गए। 9वीं 10वीं दी दरमियानी रात आ गई। मेरे इमाम आली मुकाम ने फरमाया अपने अजीज़ो अकारब नूं, फरमाया बई उहदी अदावत मेरे नाल, दुश्मनी मेरे नाल, उहदा वैर मेरे नाल है, वो समझदा है मेरे रस्ते दे विच रोड़ा बनेगा, ये सियासत आ गया मेरे नाल गड़बड़ करेगा। उन मैनूं पता है दे अंजाम दा, जो जान बचाना चाहता है चले जाओ, चराग गुल कर देने ताकि शर्मिंदगी ना होवे। जो जाना चाहता है चले जाओ, जिसले चराग गुल कीता ताकि कोई शर्मिंदा ना होवे, देर तो बाद जला जाओ। वेख्या जाना ते दरकनार, कोई अपने कदमां तो भी नहीं हिलिया, अपनी जगह तो सिरकिया तक नहीं। फरमाया क्यों नहीं गए? अर्ज की आका इस मौत तो करोड़ों वरी कुर्बान जाइए, जेड़ी मौत आवे अगे इस्तकबाल अली ते नबी करदा होवे।
اس موت نو قبول کرانگے، اس موت نو خوشی نال قبول کرنے آ، ایہو جی موت کہ مرن تو بعد علی تے نبی استقبال کرن، اس واسطے موت نہیں، اے تے حیات ہے، اس واسطے آقا جانا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سا، ارے نادان قربان ہو جاؤ ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اس واسطے آقا جانا نہیں۔ اور پھر اس تو بعد کی جے کر یار دے نام دا ملے مینا، چوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چھوٹا لے لئیے پشنگ ہٹیے نا۔ فرمایا ہر شے قربان ہو جائے گی، چنانچہ رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے، رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے، مسلے تے رات گزری، فجر دی اذان دا وقت ہو جاؤ، فرمایا بیٹا علی اکبر، عرض کیتی ابو حضور حکم ہوئے، فرمایا بیٹا کھڑا ہو جا، اذان کہہ لے، عراق دے ریت دے ٹلے تے کھڑا ہو گیا شہزادہ، ہم شکل رسول خدا، ہم شکل رسول خدا، جس لے ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو کے اذان آندے پیا، میں نہ رولے چنگے نہیں ہوندے، آؤ سے اذان نو سارے اپنا لئیے۔ عزیزہ نے گرامی مرض کرنا، اذان آکھیے، پھر خاموشی ہو گئی ہے، ذکر و اذکار ہوندا رہے، پھر فجر دی نماز دا وقت ہو جاؤ، امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں، جس لے مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں، امام عالی مقام نے جماعت کرائی، نماز پڑھی، پھر ذکر شروع ہوئے، اور سورج طلوع ہون تو بعد، اشراق پڑھن تو بعد امام نے ایک خطبہ مختصر جہ ارشاد فرمایا، یزیدی فوج نو انہاں دے افسراں نو مخاطب کر کے فرمایا، او دنیا دے کتے ہو، پہچانو میں کون ہاں، جو انجام ہونے رزلٹ ہونے ہوتا مینوں پتہ ہے، اے تمام حجت دے واسطے، فرمایا میرا نام حسین ہے، میں اوواں دا چولہا فرشتے چلاؤں دے رہنے، فرمایا میں او حسین جدا چولہا فرشتے چلاؤں دے نہیں، مینوں پیاس لگے تے فرشت جنت دے وچوں پیالے آ جاون، فرمایا جے دھوپ لگے تے سائے پر پھیلا کے فرشتے کر دن سایہ کر دن، میں عثمان دا بیٹا ہوں، جدا سورج وال ننگا ہو جائے، سورج حیا دا مارو طلوع نہ ہوئے، میں عثمان دا بیٹا جنہ دے گھر جبریل بغیر اجازت تو داخل نہ ہوئے، عثمان دا بیٹا جدا روح ملک الموت نہیں اللہ اپنے دستے قدرت نال قبض کرے، اگر کسی نو شک ہوئے تشریف لے البدایہ و نہایہ چو میں وخا دینا ہوا، اللہ نے دستے قدرت نال فاطمہ تو زہرہ دا روح قبض کی، فرمایا عثمان دا بیٹا ہوا جڑی حیا والی ہے، شرما والی ہے، غیرت والی ہے، نبی دے دل دا سکون ہے، جنہوں نبی اپنے جسم دا ٹکڑا یا کے، مگر پھر فرمایا پھر اس باپ دا بیٹا، اس باپ دا بیٹا علی مشکل کشا دا بیٹا، حاجت روا اسد اللہ تید اللہ دا بیٹا ہوا، فرمایا اس مولا کائنات دا بیٹا ہوا جنہوں اسد اللہ تید اللہ ہے، اس علی دا بیٹا جنہیں خیبر فتح کیتا ہے، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میں اس حسین، میں او حسین علی دا بیٹا، اس نانے دا بیٹا ہوں جڑا امام الانبیاء ہے، سید المرسلین رحمت للعالمین، میں مہر نبوت تے سواری کرنے والا، مگر جدے تے دنیا غالب ہوئے، حرص تے حوث دا غلبہ ہوئے، جدے تے دنیا سوار ہو جائے، نامرادی مقدر بن جائے، انہوں کدو نسبتاں دا حیا آؤندا ہے، انہوں کدو تعظیم سادات رہ جاندی ہے، انہوں کدو حیا رہ جاندہ ہے، انہوں کدو فاطمہ دی اولاد دا حیا رہ جاندہ ہے، چنانچہ کی ہویا انہوں کہا حسین واضح تقریرانو چھوڑ بیعت کر یا میدان جاؤ، فرمایا بیعت تے ہو نہیں سکتی، میں آ رہا ہوں، آخر دوستہ شہادتہ شروع ہو گئی یعنی کدی وہب بن کلبی قربان ہوں دینے پہ، کدی ہور قربان ہوں دینے پہ، کدی ابو بکر بن علی قربان ہوں دینے پہ، کدی عمر بن علی قربان ہو رہے نے، کدی عثمان بن علی قربان ہو رہے نے، کدی عباس بن علی قربان ہو رہے نے، اور کدی اون محمد قربان ہوں دینے پہ، 3 دن دے ترے آئے سید،
تین دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں۔ اے حیدر کرار دا خاندان ایک ایک کر کے قربان ہوندے پیا۔ آخر دوستا چل دیاں جناب علی اکبر شہید ہو گئے نے، جوان علی اکبر بھی شہید ہو گئے نے، امام علی مقام تیاری کرن لگے نے، شہر بانو عرض کر دیاں نے، شہر بانو عرض کر دیاں نے آقا مرد و شیر خدا دی اولاد ہو، میں ایک عورت ہاں، میں ایک عورت ہاں، ماں دی مامتا جڑی او برداشت نہیں کر دی۔ میرا ننہ جیا بیٹا علی اصغر جدا نامی اس میں گرامی عبداللہ ہے، اے تڑپ دے پیا، ایک کوٹ پانی دا مل جائے اینو زندگی مل جائے گی۔ میرے آقا تسی تے شیر خدا دے پتر ہو، اس شیر عبداللہ تجد اللہ دے پتر ہو، پھر سادات ہو، تو آڈے تے سینے بڑے مضبوط نے۔ میں ایک ماں اس حیثیت نل ویکھو جدو پتر تڑپ دا ہوئے گا میری کی کیفیت ہوئے گی۔ جاؤ امرو ساد نہیں تے نہ سہی، شمر نہیں تے نہ سہی، خولی نہیں تے نہ سہی، کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، میرے بیٹے نو پانی دا گھٹ دے دے گا، وہ تھوڑا جا پانی عطا کر دے گا۔ میرے سید نے آہ بری اور اکھاں چو ناراں جاری ہو گئیاں، فرمایا شہر بانو جے ترس آنا ہوندا تے اونے محمد تے آ جاندا، ترس آنا ہوندا تے انہوں محمد تے آ جاندا، جے ترس آنا ہوندا تے ہور سادات سنونا تے آ جاندا، میرے قاسم تے آ جاندا، اس نو ترس نہیں ہونا۔ عزیزان گرامی عرض کیتی آقا جاؤ تے صحیح، حضرت شہر بانو نے عرض کیتی، امام نے فرمایا لیا شہر بانو تیری آخری آرزو بھی پوری کر دیا۔ یہ تو تاریخ کے الفاظ ہے، میرا استدلال میرا استخراج یہ ہے، فرمایا پاویں چھوٹائیں پوترا تے علی دائیں، پترا جے ٹر نہیں سکدا تے تینو لے کے جانا تاکہ شہادت تو معروم نہ رہے، لوکاں نو پتہ لگ جائے کہ نانے دا دین تے اسلام اینا پیارا ہے کہ گوداں بھی خالی سید کرا دیندہ ہے پر دین دا دامن نہیں چھوڑ دا۔ میرے امام علی مقام جس ویلے لے کے ٹرے نے، امام علی مقام لے کے ٹرے نے، جس ویلے جاندے نے پہ تقدیر آندی ہے پہ زیارت کر لو، پھر تو انو بھائی نظر نہیں آئے گا، سکینہ پیار کر لو، پھپھیو پیار کر لو، ماں پیار کر لے۔ سید لپیٹ کے ٹرے نے جس ویلے لو دے تھپیڑیاں تو میرا بچہ محفوظ ہو جاوے۔ عرب دی شدت دی گرمی لے کے سید ریدیاں ٹیلیاں تے ٹریا، لوکاں سمجھیا کوفیاں سمجھیا، یزیدی لشکر نے سمجھیا، حسین قرآن لے کے آؤندے پیا، صلح دے واسطے آؤندے پیا۔ آقا حسین جسے لے ٹرے نے جا کے رک گئے، فرمایا آ حسین صلح واسطے آئے ہیں، قرآن لے کے آئے ہیں، فرمایا نہیں اے میرا ننہ جیا بیٹا ہے، اے میرا ننہ جیا بیٹا ہے، اگر ایک گھٹ پانی مل جائے انو زندگی مل جائے گی۔ عداوت میرے نل، دشمنی میرے نل، سب کچھ عداوت جو بھی اختلاف ہے میرے نل، 6 مہینے دا میرا پتر ہے، انو تے کوئی پتہ نہیں، اے تے نہ بیعت نو جان دے، نہ مخالفت نو جان دے، نہ مطابقت نو جان دے۔ انہاں کہ حسین ایک کی بات ہے، بیعت کرے تو اس تو علاوہ نہیں، جیسے فرمایا جو بھی وعدہ جو بھی پانی دے گے میں ذمہ لینا، قیامت والے دن حوض کوثر تو پلا دیاں گا، ایدہ صلہ دے دیاں گا۔ سناٹا چھا گیا، ایک آوازہ بلند ہویا، حسین دا اے بھی پتر جانا نہ پائے، تیران دا می لے پیا، تیران دے می لے پہنے، اور دوستا جس لے سراندے ہوئے تیر، جس لے ویکھیا ایک ظالم نے تیر ماریا سراندہ ہویا، 6 مہینے دے پتر دے گلے وچ لگا، اپنے سینے تے پتر لٹان والیا، پتر نل پیار کرن والیا۔ ذرا میرے آقا حسین دا حوصلہ بھی ویکھ لے، جس لے تیر آ کے گلے وچ لگا، ریشم نالو نازک گلا، ظلم دے تیر نے جدو چیر دیا خون دے فوارے نکل گئے نے۔ فرمایا جاؤ ویکھیا تے ہرملہ جیڑے ہس دے پیا مسکران دے کہ میرا تیر نشانے تے لگ گیا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا جاؤ اے ظالمہ، ہرملہ بے ایمانہ، فرمایا جاؤ اے ظالمہ،
हुरमला बेईमाना क्या मारिया तीर सगीर ताई। मेरा 6 महीने दा पुत्र सी, किहो जिहा लईना निशाना मारिया क्या मां जाए जालमा। हुरमला बेईमाना क्या मारिया तीर सगीर ताई। रोंदे खैमिया वल हुसैन मुड़ पे, नाले हलकती खिच दे तीर ताई। मेरे आका हुसैन पुत्र वल वेख्या, इमाम ने उठा के छाती न लाया, प्यार कीता। इमाम आली मुकाम दी अखां चो नारा जारी हो गई, पुत्र नू प्यार करदे ने पे। खैमे वल टुरे, पुछते तीर आउंदे ने पे। मेरा आका हुसैन जिसले मुड़दे ने पे, राह दे विच पुत्र दियां नजरां बदल गईयां। मेरे आका रुक गए, कदम उखड़ गए सैयद दे। सैयद फितरती तकाजे ने फरमाया मेरा बेटा रुक जाओ, रुक जा बेटा, सार बेटा रुक जाओ, जरा अपनी अम्मी तक ते पहुंच ले, मैं ते पानी लैन वास्ते आया सा। तेरी अम्मी कहंदी सी पानी कोई औलाद वाला दे देगा। तेरी अम्मी कहती सी कोई औलाद वाला पानी दे देगा मेरे बेटे नू। बेटा रुक जा, मां तक पहुंच ले। अजीजा ने गिरामी वक्त दा तैया ने एक लम्हे दा अग्गा पिछा भी नहीं होना। नन्हे जे बेटे ने नजरां बदलियां, बाप दे चेहरे वल अलविदाई नजरां नाल सलाम कीता। फिर बाप ने अपने लब पुत्र दी पेशानी ते रख दिते। फरमाया बेटा आखिरी बार जरा तोतली जबान लब्बू कह जाओ, मेरी हसरत खत्म हो जाएगी। मेरे बेटे ने मैनू बुलाया ते है ना, मगर वक्त दा तैया ने रूह परवाज हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे आका हुसैन लैके नन्ना जिहा लाशा आहिस्ता आहिस्ता खैमे वाल आ रहे ने। गुमान है अली असगर नू कोई पानी दे दिता होवेगा। लैके जिसले पहुंचे ने, जाके खैमे विच रखिया, पुत्र दे खून नल बाप दा लिबास सुरख हो गया है। जाके लिटाया, अरज की आका किसे पानी? फरमाया हाँ शहर बानो तेरा पुत्र पानी हौजे कौशर तो पीन चला गया है। नन्ना जिहा लाशा लिटाया, कोहराम मच गया। मां ते गशियां आउंदियां ने, हजरत सकीना वीर दे लाशे नू चिमटदियां ने। सकीना चिमटदियां ने पईयां, फुफो प्यार करदियां ने पईयां। शाला कोई परदेसी न थी वे। आए हाय मेरे आका हुसैन ने दलासा दिता। फरमाया इन्नल्लाह मसाबरीन, शहजादी है शहरबानो नौशेरवां दी पोती है, हौसला कर। नाले अली दे घर दी इज्जत है। अली गैरतमंद खानदान है, अली दा खानदान बावकार खानदान है, शरीयत मुस्तफा दा पाबंद है। बाहर आवाज ना निकले औरत दा। मेरे सैयद ने फरमाया अर्ज की आका नहीं निकलेगा, मैनू पता है अली दे घर दी इज्जत आ, पर एक मां भी हाँ। उस मां दी की जिंदगी जिदी गोद खाली हो जाए, जिदी गोद खाली हो जाए, उस मां दी की जिंदगी। सैयदा सकीना प्यार कर दिया ने। सकीना हौसला करो। अर्ज की अबू कि वे मैं हुण किनू लोरियां देवांगी? मदीना पाक विच हुंदे सां, सारियां भैणां अपनियां वीरां नू लोरियां दे दियां ने। जिवें शाम दा वक्त हुंदा है, मावां ने खाना पकाना हुंदा है, लो नी वीरां नू बाहर लै जाओ, लोरियां देवो। असी अपने नाना दे मिजार ते वीरां नू लिया के सलाम करांदियां सां, लोरियां दे दियां सां, वीरां दी खैर मंगदियां ने सारियां भैणां। हुण जदों मैं मदीने जावांगी, सारियां कुड़ियां अपने वीरां नू लोरियां देणगियां। बाबा मैं केड़ा वीर लवांगी जे मंगांगी? जे किसे कोल जावांगी वीर लुका लैगी। आखणगे नी वीर लुका लो, भरावां मोई लगी आउंदी जे।
میرے آقا کیویں بابا میں کیڑے ویر نو لوریاں دیواں گی، کیویں لوریاں دیواں گی، میرا ویر مینوں نہیں ہوے گا، میں کڑیاں وچ کنوں لوریاں دے کے کنوں لے کے لوریاں دیواں گی۔ میرے آقا نے فرمایا پاویں عمر چھوٹی ہے، پوتی علی دیئے بٹیا ہاں صبر کرو، ان اللہ ما صابرین۔ پھپھیاں پیار کر دیاں نے پیاں، کدی جناب ام کلثوم بنت علی چک دیاں نے، کدی زینب بنت علی چک دیاں نے، پیار کر دیاں نے پیاں، پیار کر دیاں نے۔ فرمایا ایک کلی وہ چلی ٹوٹ گئی جڑا پھول بن کے حالی کھلی بھی نہیں، کلی جڑی ہے ننا جیا شہزادہ چمنستان نبوی دی بند کلی چلی گئی۔ امام علی مقام نے دلاسا دیتا مختصر کرنا، پھر کیوں فرمایا آخری زیارت کر لو میرے بیٹے دی، پھر علی اصغر نظر نہیں آئے گا۔ قبر ننی جئی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا، لے کچھ نہیں مال کا رکھیا میں، دامن چاڑ حسین وکھا دیتا۔ اور دوستا پھر امام نے تیاری اختصار کرنا، امام نے تیاری کی تھی ویندے کینے پہ کہ مدینے والو ایک ڈاچی اسوار لگایا ہوندا ہے۔ امام نے تلوار پکڑی خیمے وال چلے گئے، کون ہے آن والیا اوتھے ہی رک، اگے نہ آئی علی حسین زندہ ہے، اگے علی دیاں تیاں حرام کر دیا نے، اگے علی دیاں تیاں آرام کر دیاں نے پیاں، پردے داراں دیاں بیٹیاں نے، پردے دار ماں دیاں بیٹیاں نے اگے نہ آئی۔ جدو امام تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے، شہزادہ کھڑا ہویا، ڈاچی سوار کہندے پیا آقا میں کوئی غیر نہیں، میں تے غلام۔ فرمایا کون ہے کتھوں آیا ہے؟ عرض کی تھی اے آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا ماں، آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا، تیری وچھڑی ہوئی تھی دا پیغام جناب سغرا دا لے کے لگایا ہونا ماں۔ فرمایا یون والیا وہ پانی پلائی دائے کھانا کھلائی دائے۔ فرمایا اج میں مجبور ہوں، میرا 6 مہینے دا پتر بھی پیاسا۔ فرمایا 6 مہینے دا پتر میرا علی اصغر پیاسا ٹر گیا، میرے ویر پیاسے گئے، میرا قاسم پیاسا چلا گیا، میرے اونو محمد پیاس نال تڑپ دے رہے نے، اج پانی نہیں پیا سکدا نہ کھانا کھلا سکنا ماں، وعدہ کرنا تینو قیامت والے دن اس شدت دی گرمی وچ حوض کوثر پلا دیاں گا، ادا صلہ تینو اوتھے ملے گا۔ اور فرمایا لیا کی پیغام عرض کی تھی امام حسن مصنع تے سغرا دا کھاتے امام پاک نے دیتا ہے، امام حسن مصنع کھاتے جس لئے امام نے فرمایا اے میں پھر پڑھاں گا، جاؤ نکل جاؤ قلعے کیرے وچ نہ آ جائی، میری بیٹی نو پیغام دے دے، میرے حسن مصنع نو پیغام دے دے، میری بیٹی ان علی اکبر دا انتظار نہ کری، علی اصغر دا انتظار نہ کری، تیرے ویر ذبح ہو گئے نے۔ آئے آئے ذبح ہو گئے نے، اس واسطے چلا جا قلعے گھیرے چ نہ آ جائی۔ میرے آقا حسین نے الوداع کیا، خط کھولیا، اتے لکھیا ہے مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو، مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو، ذرا جلدی نل ویر بجواؤ بابا، مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو، ذرا جلدی نل ویر بجواؤ بابا، اکھاں تھک گئیاں رات تک تک کے، ذرا جلدی ویر ملواؤ بابا۔ جس لے خط لکھیا طویل
جڑا میرا حوصلہ نہیں کہ طویل پڑھ سکو۔ امام نے خط پڑھیا، لاش اکبر تے آ گئے، فرمایا اٹھ میرا بیٹیا، میری بیٹی تیرا انتظار کر دیے پئی، بہن نو ویر دا انتظار۔ خط پڑھ گیا کیا ان دے جواب، شکراں دیا ویرا۔ اے دے جواب شکراں دیا ویرا، اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی۔ امام فرماندے نے ان دے جواب شکراں دیا ویرا، اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی۔ وچو اے آواز آیا، معاف کری میری امڑی جائی، نہیں میں وعدہ توڑ نبھایا۔ شہزادیے وقت نہیں ملیا، میں آ نہیں سکیا، معاف کری۔ امام عالی مقام نے فرمایا لو خیمے والو خط، پھر امام زین العابدین نو پیار کیتا۔ امام زین العابدین نو پیار کیتا، فرمایا لو بیٹا تو میرا مسند نشین ہے، تو میرا مسند نشین ہے۔ ابو جان میں بھی جہاد تے جانا، میں بھی جانا، پہلے میرا باپ تو پہلے میں جاواں۔ فرمایا بیٹا تو نہیں جانا، اگر تو جائیں تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی۔ عرض کیتی بابا اے جے نسل دی گل سی تے مینوں کوئی چھوڑے گا تو نہیں؟ فرمایا کی مجال ہے انہاں دی، میں اللہ رسول کو تینوں مانگ لیا تاکہ نسل حسین ختم نہ ہوئے، ہن انہاں دی کی مجال ہے کہ کوئی میلیا کر کے بیٹا تو زندہ رہے گا، تیرے چوں ہی میری نسل چلے گی۔ اور میرے آقا نے پھر حضرت امام زین العابدین نے عرض کیتی آقا جے نسل دے باقی رکھنے والی بات ہے تے پھر تسی علی اکبر نو رکھ لیندے، عمروں بھی زیادہ سن، ہم شکل رسول خدا سن۔ فرمایا بیٹا اے دے وچ بھی راز ہے۔ عرض کیتی بابا کی؟ فرمایا زین العابدین او دی ماں دے نا ام لیلہ سی، او دا میرا نکاح پڑھان والا کوئی اور ہے۔ بیٹا تیری ماں دے نا شہر بانو ہے، تیری ماں دے نال نکاح پڑھان والا عمر فاروق ہے، تینوں نے اس واسطے رکھیا جڑا تیری نسل چ ہوے گا عمر دا حیا کرے گا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا تواڈے ایسے میں ڈیوٹیاں نے۔ امام نے تیاری کی تھی، امام دی شہادت دا ویلا ہے۔ ہائے ہائے میرے آقا حسین نے امامہ شریف بنیا، ذوالفقار حیدری پکڑیے، امامہ شریف بنیا، تیاری کی تھی۔ فرمایا شہر بانو، عرض کی تھی آقا حکم، فرمایا آخری زیارت کر لے اپنے رفیق سفر دی، رفیق حیات دی، پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا۔ شہر بانو قدمہ تے گر گئیاں، غشیدہ عالم، فرمایا شہزادی حوصلہ کر، ان اللہ ما صابرین۔ عرض کیتی آقا کس طرح بجا فرماندے ہو، پر میں ایک عورت بھی ہوں، اس دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے، نالے کوئی سورے اجڑے تے پیکے دن گزار لیندی ہے، کوئی پیکیا تو اجڑے تے سورے دن گزار لیندی ہے۔ آقا اس واسطے پریشان ہوئیاں، نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے۔ آقا نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے، کدے ول جاواں؟ فرمایا شہر بانو فکر نہ کر، جدا کوئی نہ ہوئے، اللہ رسول او دا ہندے، او دا سہارا اللہ تے اللہ دا رسول ہے، فکر نہ کر۔ لو پھر الوداع۔ عرض کیتی ایک لمحہ وقت دے دیو آقا۔ فرمایا 10 شہر بانو جلدی نل تاکہ یزیدی کتے بزدلی دا تانا نہ دے لین، بزدلی دا تانا نہ دے دیں۔ اس واسطے
जल्दी कर। अर्ज की आका जदों शौहर शफीक होवे औरतां दे मिजाज विच सुस्ती आ जाती है। खैर मेहरबान ने जे खाना लेट भी हो गया तो कोई गल नहीं, पानी वक्त नाल ना पेश किया तो कोई बात नहीं। बाज़ औकात जदों शौहर शफीक होवे तो उस बेतकल्फी नाल कोई जुमला जबान चो निकल जाता है, आका कदी वक्त खाना वक्त नाल पेश ना कर सकी होवां, या हजरत कदी वक्त नाल खाना ना पेश कर सकी होवां, कदी पानी वक्त नाल ना पेश कर सकी होवां, या रसूल हजरत ऐ हो रसूलुल्लाह दे नवासे कदी कोई खिदमत विच कमी रह गई होवे, या कोई जबान विचों बोल निकल गया होवे जेड़ा मिजाजे अकदस दे खिलाफ है। आका कोई बोलिया चालिया माफ करियो, कोई बोलिया चालिया माफ करियो। फरमाया शहरबानो तेनू एक बारी माफी नहीं लख बार माफी, बार बार माफी। जिंदगी दी कमाई लुटा दी या गोद खाली कर दी या एहो जी कुर्बानी किसे नहीं देनी। मैं वादा करना इदा सिला तेनू क्यामत नू मिलेगा। लो शहरबानो अलविदा। मेरे आका हजूर जिसले निकले ने शहरबानो कोलों निकले ने, एक दूजे खैमे विच जांदे ने पे। मुसलमान भाईओ दूसरे खैमे विच जांदे ने, किदा खैमे जिदे खैमे दे विच जिदे खैमे वल जांदियां मेरे सैयद दी गर्दन भी चुकी हुई है, सैयद दी गर्दन भी चुकी हुई है। और दोस्त अखां चो आंसू ने, कदम जमीन ते घिसते जांदे ने। ए किदा खैमे? अली दियां बेटियां दा खैमा है, अली दी बेटियां दा खैमा। हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते अली खैमा है, ज़ैनब बिनते अली दा खैमा। जिसले जा रहे ने खैमे वल और आहिस्ता नाल जिसले खैमे च कदम रखिया वेखदियां की ने एक पासे ओनू मुहम्मद दे लाशे ने, दरम्यान विच अली अकबर दा लाश आए। सैयदजादियां प्यार करदियां ने पईयां, कदी औन दी पेशानी नू पैना चुमदियां, दोवे पैना चुमदियां ने पईयां, कदी औन दी कदी मुहम्मद दी पेशानी नू चुमदियां ने, कदी हजरत अली अकबर नू फरमांदियां ने वे वफादार भतीजिया बोलते सही, वे वफादार भतीजिया बोलते सही। वे मैं चुमला जुल्फ जंजीर तेरी, मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने, अकबर भुलनी नहीं तस्वीर तेरी। शहजादियां दे आंसू निकलते नहीं पे। इधर मेरा सैयद खैमे विच गए, जदों पैर दी आहट दा आवाज आया शहजादियां दी नजरां उठियां, भाई नू वेख्या ताजीम वास्ते खड़ियां हो गई ने। इधरों आका हुसैन चलते नहीं पे, उधर शहजादियां आहिस्ता आहिस्ता वीर वाले आ रही ने। दरम्यान विच फासला थोड़ा है। शहजादे ने आख्या बहना मेरे आउण दा मतलब ते समझ गई हो। अर्ज की वीरा अली दियां तियां वा, जदों नबी जिहाद दा ऐलान करते सन अली तैयारी करके निकलते सन, सानू पता लग जाता सी चेहरे दी चमक तो अली मैदान विच जा रहे ने। तेरे आउण तो भी पता लग गया है तू भी मैदान विच जा रहा है। फरमाया हाँ हाँ उम्मे कुलसूम हाँ ज़ैनब जा रहा वा, आखिरी प्यार कर लो अपने वीर नाल। शहजादियां अगे वधियां, एक कोस कंधे नू चिमट गई, एक कोस कंधे नू चिमट गई, आही निकली गईयां। क़यामते सूरा दा मंजर है, भैणां दा दिल चाहता है वीर जुदा कदी ना होवे। भाई भी प्यार कर दे प्या, जिसले दिल खोल के आंसू निकले ने अपने वीर नाल प्यार कर देने पे, यकीन है वीर जुदा हो जाना है। मैं एक दोस्त नू एयरपोर्ट ते छोड़न वास्ते गया, जिसले जहाज उड़िया एक नौजवान बच्ची जमीन ते गिरी है, कोई पानी लैके आंदा पिया, एक हजूम गिरद बनया है, पानी पाते ने पे। पुछया की गल, एक बीमार? जवाब आया नहीं, ए दोनों भैन भरा ने, होर कोई नहीं, एदा वीर बाहर जा रहा है। इनू ते यकीन इस वास्ते गशीदा आलम है, ओनू ते पता सी मेरा वीर वापस आ जाना, पर सैयदादिया नू पता सी साडा वीर वापस नहीं।
علی دیاں بیٹیاں نو پتہ ہے ویر واپس نہیں آنا، شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا، جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ میرے آقا حسین فرمایا لو بہنا الوداع، کوئی یزیدی کتا بزدلی دا تانا نہ دے دے۔ میرے امام نے فرمایا بہنا اجازت، عرض کیتا ویرا جدو ویر جدا ہوندے نے پیڑاں دیا سراں تے پیار پھیر دے، آخری بار پیار دے جا، پھر کوئی پیار دین والا نہیں ہوئے گا۔ میرے آقا حسین اپنی بہنا دے سر تے پیار دیتا، دل چاہتا ہے قیامت آ جائے ویر جدا نہ ہوئے، مگر اختصار کرنا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا الوداع، جس لئے گھر تو ٹر دے نے بچے ضد کر دے نے نال جانا ہے، نال جانا ہے۔ ایک بٹیا جدا نامی اسم گرامی سکینہ ہے، آقا حسین دے نال نال اے منظر ویکھ دیاں نے پیاں اور باپ دا پلہ پکڑ کے ٹر دیاں نے پیاں۔ پھر باپ نے زمین، پھر ابو زین العابدین کو لائے، اس ساریاں نصیحتاں کیتیاں، پھر امام زمین تے تشریف فرما ہو گئے۔ فرمایا میری سکینہ تو بھی پیار کر لے، میری بٹیا ذرا پیار کر لے، میرے نال پیار کر لے۔ ننے ننے بازو باپ دی گردن دے دوالے گھیرا پا لیا، اور جس لے گھیرا پا لے باپ دی گردن دے گرد گھیرا پہ گیا، ننا جا رخ انور باپ دے کندیاں تے رکھیا، چیخاں نکل گئیاں، ابو نہ جائیو، ابو نہ جائیو، ابو نہ جائیو۔ میرے امام نے چھاتی نہ لایا، آئیں نکل گئیاں۔ فرمایا بٹیا اگرچہ چھوٹی ہیں پر علی دی پوتی ہیں، بٹیا تو علی دی پوتی ہے، حوصلہ کر۔ عرض کی تھی ابو جی اونا بیٹیاں دی کی زندگی جدو باپ ہی کوئی نہ ہوئے، باپ مان تران ہندے نے، کوئی گل کرے آندیا نہیں بیٹھ میرے پیو دا کارے، میرا پیو جیوندہ روے، میں کدے نو کی میرے باپ دا کرے کون ہے میرے نال گل کرن والا؟ مان تران پیو ہوندے نے، جدا پیو ہی ٹر جائے اس بیٹی دا کی یتیم ہو جائیں گی۔ ابو اگر چلے گئے، امام نے دلاسا دیتا، فرمایا فضا ادھر آؤ۔ عرض کیتی حضور حکم، خادمہ نو اشارہ کیتا، قریب آئیاں۔ فرمایا میری بیٹی نو لے جاؤ، جاؤ بٹیا امی دی گود وچ لیٹو، علی اصغر دے غم دے وچ کمی واقعہ ہو جائے گی، کچھ حوصلہ ہو جائے گا، جاؤ اپنی امی دی گود وچ لیٹو۔ جس لے پیار کیتا ہے ٹوریا، پھر کیوں خیمے دی اوٹ تک پہنچیاں نے۔ عرض فرمایا شہر بانو، حضرت سکینہ فرما دیا نہیں فضا رک جا ذرا، آخری لمحات نے، اس تو بعد باپ نظر نہیں آنا، آخری لمحات نے باپ نظر نہیں آنا، ذرا ویکھ لئیے پھر باپ جدا ہو جانے۔ میرے امام آخر سواری تے سوار ہوئے، ہاتھ ودایا، فرمایا الوداع اے زینب، الوداع اے ام کلثوم، الوداع اے میرے اے شہر بانو، الوداع میرے زین العابدین، الوداع اے مسافر، الوداع بے وطن، الوداع اللہ دے سپرد میں جا رہا ہوں۔ خیمے چ کوہرام مچ گیا ہے، جس لے ٹرے میرے آقا حسین سواری تے سوار ہو گئے نے، اور پھر حکم دیتا سواری نو چل، سواری نہیں چلی، پھر حکم دیتا نہیں چلی، چھڑکیا سواری آسمان وال چہرہ اٹھایا، چہرہ اٹھا کے عرض کر دیے بھئی رب العالمین تو قادر مطلق ہے، تو زبانہ دین والا ہے، ایک وری زبان دے دے تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لواں۔
میرے آقا نے جدو آقا نے چھڑکیا سواری نو زبان مل گئی ہے. سواری عرض کر دی آقا تیرا حکم ہوئے میں نا فرمان نہیں, تیرا حکم ہوئے میں سمندر وچ کود جاواں, تیرا حکم ہوئے میں اگ دے دریا نو کراس کر جاواں, میری مجال نہیں تیرے حکم دی تعمیل نہ کرا, پر اج میں مجبور ہاں. فرمایا کی مجبوری آ؟ عرض کیتی آقا ذرا مڑ کے خیمے ول ویکھو, خیمے دی اوٹ وچ ویکھو, ویکھیا ننی جی شہزادی انج دست بستہ بیٹھیاں نے, آندیاں نی سواریے نہ ٹری, نی نہ ٹری میرا باپ چلا گیا, نی تیرا ٹرنا میری یتیمی بن جائے گی, نہ جائی نی میرے باپ جدو لے کے گئی ہیں. سواریے نہ ٹری, تو جنوں لے کے جانی ہے واپس لے کے نہیں آؤں, نی میرے چاچیاں نو لے کے گئی ہیں چھوڑ آئیے, میرے امیراں نو لے کے گئی ہیں چھوڑ آئیے, نی میرے ابو نو رہن دے نہیں تے سکینہ یتیم ہو جائے گی. سواریے نہ رک نہ ٹری. پھر امام نے ویکھیا سواریوں اترے, بیٹی نو سینے نہ لایا, فرمایا میرا بٹیا اجازت دے دے, تو میری بیٹی بھی حوصلہ کر, تو علی دی پوتری ہے, علی دی پوتری ہے. امام نے دلاسا دیتا کتوں لیاواں الفاظ کہ میں سکینہ دی کیفیت نو بیان کر سکاں. اور مسلمان بھائیو پھر اس گھر نال پیار کرنے والا ہوں, کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی. پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی, کھیتی علی کی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی. پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی. میرے آقا حسین سواری تے سوار ہوندے پہ, میرا سید سوار ہویا, سواری نے حکم کیتا ٹر. سواری چلی, اختصار کرنا وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, اور یزیدی لشکر تتر بتر ہونا شروع ہو گیا. ہل چل مچ گئی صفاں وچ, جرنیل کتیاں دی طرح دم دبا کے یزیدی دوڑ رہے نے. علی دا لال, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حیدر کرار دا لال گیا. اختصار کرنا وا لاشاں دے ڈھیر نظر آ گئے, لاشاں دے ڈھیر نظر آؤندے نہیں پے. آخر ایک آوازہ بلند ہویا, یک بار گی نال حملہ کر دیو ورنہ علی دا لال انج کنٹرول نہیں ہوئے گا. تیران دے می پہ گئے, نیزیاں دیاں نیاں سدھیاں ہو گئیاں نے, اور ظلم دیاں تلواراں بجلی دی طرح چمک کے گر رہیاں نے. جس لئے سارے ہوندے نے پہ ایک دور دا کھیرا جیا
بن گیا ہے، گھیرا بن گیا ہے مسلمانوں۔ کدی سواری خیمے تو باہر آندی ہے، کدی سواری خیمے دے اندر اور دھوڑ دے اندر جاندی ہے۔ آخر تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی، حضرت سیدہ زینب فرماؤندیاں نے ام کلثوم باجی حکم ہوئے، فرمایا ساڈے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے، ویر سواریوں ڈگ پے نے۔ بھابی شہر بانو سیدہ حکم ہوئے، فرمایا تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے، جناب سکینہ نو چھاتی نہ لایا، سکینہ یتیم ہو گئی ہیں۔ سواری تو چکرا کے سید زمین تے آئے نے، اور ایک ظالم، کیوں اٹھے ہو بھائی؟ بیٹھ جائیں۔ جس لے سید زمین تے ڈگے نے، اور ظالم دنیا دا کتا سے سینے تے آ کے بیٹھا ہے۔ فرمایا لئین مینو نانے دی دتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے، لاج رکھ لین دے، اس واسطے لئینا کہ میرے کان وچ اذان امام الانبیاء نے دتی ہے، بڑی خوشک گلے امام دا سر سجدے وچ گیا، ظلم دا خنجر چلیا، امام شہید ہویا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لئے شہید ہو گئی، فتح دے نگارے وج گئے نے۔ مرد میدان وچ جاندے نے، جامے شہادت نوش کردے نے، وار سینیاں تے کھاندے نے، مگر کربلا دے وچ ظلم دی انتہا ہو گئی ہے کہ ایتھے خیمیاں نو اگا لگ رہیاں نے۔ میرے آقا حسین شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور گھوڑے دوڑ گئے نے، خیمیاں نو اگاں لگ دیاں نے پیاں۔ ایک مسافر گزردا ہویا آندا ہے، میں ویکھیا خیمے نو اگاں لگیاں نے، اور پاک دام نہ جلے ہوئے ٹکڑے خیمیاں دے لے کے سراں تے ترد کے تے اپنے پردے دا خیال رکھ دے۔ کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، ایک چھوٹی جی بچی ریت دے ٹھیلے تے دوڑ دیے پئی، جس لے ایک دنیا دا کتا یزیدی لشکر دا کتا جس لے اگے بڑھ دے پیا، فرمایا اگے نہ آویں میں حسین دی بیٹی سکینہ واں، فرمایا چھوٹیاں پر پوتری علی دیاں۔ ظالم نے انج بالیاں کھچیاں، کن پاٹ گئے نے، خون دیاں نہراں نکل گئیاں، مدینے وال منہ کر لیا۔ نانا جی اپنا کلمہ پڑھن والیاں دی حالت ویکھو، بابا اے نہ گلاں تو میں آندی سا نہ جائیو، نہ جائیو، نہ جائیو۔ شہزادی دے غشید عالم مسلمان بھائیو، مگر سب کچھ برداشت اے ہو شرط سی، نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ ایک بات کر لگا، اپنی جگہ تے بیٹھے رہنا ہے۔ آج خاص دن ہے، امام عالی مقام کو اصحال ثواب جس کا آقا حسین سے تعلق ہے وہ کھڑا نہ ہو، جو میں بات کہہ رہا ہوں سنیں۔ ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف، اور جو آپ کے ذہن میں ہے مشکلات، آج حضور اور حضور کی آل کا صدقہ ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہمیں دے گا۔ سنو، ایک دوسرے نمبر پہ یہ مسجد زیر تعمیر ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، نہ کبھی مانگا ہے نہ مانگتا ہوں، نہ مانگوں گا۔ یعنی جیسے بازار میں جانا جی ہم مسجد بنا رہے ہیں جی ایسا، یہ نہ کبھی زندگی میں مانگا ہے نہ مانگوں گا۔ آج آپ ایسا کریں کہ آقا حسین اور شہدائے کربلا کو اصحال ثواب کے لیے جو توفیق ہو، اگر کوئی سیمنٹ دینا چاہے، سریا دینا چاہے، اینٹیں دینا چاہے، ماشاءاللہ ہمارے رحمانی برادری نے سریا دیا ہے، 20,000 اینٹ ابھی حاجی اقبال صاحب سب بھائیوں نے مل کے دی ہے، اور بھی اور تقریباً 300-400 بوریا ہے۔ باقی اللہ کے فضل و کرم سے جو خود دے وہ دے،
صحاب سیدنا مولانا محمد و ازواج سیدنا مولانا محمد و اولاد سیدنا مولانا محمد بارک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذل جلال والاکرام یا نور السماوات والارض ما بین مروج یا رب العالمین، جو کلام پڑھا گیا ہے، جو میرے ملک کیا گیا، یہ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا۔ یا رب العالمین، حضور کے صدقے اپنی یا اللہ حضور علیہ السلام کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا۔ حضور کے توسل سے یا اللہ تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کی روح تک پہنچا، ایمان لانے والوں کی روح تک پہنچا۔ یا رب العالمین، آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول کی روحوں پاک تک پہنچا، خصوصاً شہدائے کربلا حضرت مولا حسین اور ان کے رفقا جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں ان کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ یا رب العالمین، حضور کے توسل سے تابعین تبع تابعین کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ یا اللہ حضور کے توسل سے یہ ثواب ائمہ اربعہ اور ائمہ اہل بیت کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ تمام سلاسل کے تمام بزرگوں، یا اللہ حضور غوث پاک داتا صاحب، بابا صاحب حضور مجد الفسانی خواجہ صاحب، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی، حضرت نوشاگنج، جتنے بھی سلاسل ہیں سب سلاسل کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا۔ یا رب العالمین، تمام علماء حق جو سرکار کے ماننے والے ان کی روح تک پہنچا، تمام قرہ حضرات کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ یا رب العالمین، تمام علماء حق جو دنیا سے گئے ہیں، محدث اعظم پاکستان حضرت قبلہ ہزاروی صاحب اور مولانا محمد عمر صاحب، مولانا عید اللہ صاحب شانگلے والے، مفتی محمد صاحب نعیمی صاحب، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، مولانا محمد بخش صاحب، مولانا جتنے بھی ہمارے اکابر انتقال کر چکے ہیں، غزالی زماں حضرت سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب تک، جتنے بھی ہمارے اکابر، علامہ مشرف نوری صاحب، حضرت مولانا محمد عارف نوری صاحب، اور حضرت مولانا الطاف اللہ سیال صاحب، اور مولانا محمد حنیف صاحب، مولانا عبدالستار صاحب، قاری احمد دین صاحب، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اور بھی جی حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب، اور ہمارے ایک بھائی بیمار اللہ ان کو صحت دے۔ تو عرض کرنا جتنے بھی علماء حق دنیا سے گئے ہیں سب کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عالم صاحب، جتنے بھی ہمارے اکابر گئے ہیں یا اللہ ان کی روح تک پہنچا۔ یا اللہ جتنے احباب بیٹھے ہیں ان کے آباء و اجداد کی روح تک پہنچا، میرے آباء و اجداد کی روح تک پہنچا۔ یا اللہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کی روح تک پہنچا، ہر مسلمان مرد عورت کی روح تک پہنچا جو انتقال۔ یا اللہ جو فوت شدہ ہیں ان کو بخش دے، جو موجود ہیں ان صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور کا صدقہ، حضور کی آل کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اطاعت رسول، زیارت رسول، شفاعت رسول نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اس جہان اس جہان قبر اشر ہر جگہ عزت آبرو سکھ چین کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ رزق میں، عزت میں، آن میں، وقار میں، علم میں برکت فرما۔ رب العالمین علم نافع عطا فرما۔ جتنے احباب بیٹھے ان کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے کچھ قرب میرے عزیز ہیں، ساتھی ہیں، یا اللہ ان کو اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ رب العالمین وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے، یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہر گھر میں کوئی اختلاف نہ ہو، محبت اور اخوت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہر مسلمان کو بارگاہ رسالت اور حج
حج بیت اللہ شریف بار بار حاضری نصیب فرما۔ رب العالمین ہر مسلمان کی جو نیک دلی خواہش ہے قبول فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ فرما۔ رب العالمین پاکستان کو اسلام کا مضبوط ترین قلعہ بنا۔ رب العالمین پاکستان کو ہر نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین مسلمان کنٹریز کے جتنے سربراہ ہیں ان کو غیرت ایمانی عطا فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں کو ایک ہو کر دین کا سچا علم بردار بنا، کفر کے مقابلے میں غیرت ایمانی پیدا فرما۔ یا اللہ ان لوگوں کے جو دور دراز سے آئے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، ہر نظر بد سے ہمیں محفوظ فرما۔ رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ، ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ یا اللہ ہر میری بیٹی اور بہنہ کو اپنے گھر میں سکھ اور سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے گھر میں محبت سے گزارا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کو عزت عطا فرما، سکھ عطا فرما، سکون عطا فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ فتنوں کا دور ہے یا اللہ میں ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا۔ یا اللہ غیرت ایمانی ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔